کچھ وقت میرا بھی قرآن حفظ کرنے کے حوالے سے مدرسے میں گزرا، تو ایک سختی کا تاثر تو موجود ہے، اور ابھی بھی چونکہ بچے آتے جاتے رہتے ہیں، بہت سے لوگ چونکہ فیلڈ یہی ہے تو بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں۔ یہاں لاہور کے اندر بہت بڑے بڑے ادارے اور بڑے ہائیلی فنڈڈ ادارے، یعنی ہم کہہ سکتے تھے، پہلے ہم کہتے تھے کہ شاید ہمارے جو مدرسین ہیں یا جو اساتذہ ہیں ان کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں، حالات تنگ ہوتے ہیں، تو تھوڑا چڑچڑا پن آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، فرسٹریشن نکالتے ہیں۔ میں ایسے اداروں کی میں نام لیے بغیر ان اداروں کا جو ہے وہ، اور ان کو بھی اگر ان میں سے کوئی ہمارے پروگرام کو دیکھے تو وہ الرٹ ہو کے اس بات کو سنیں کہ اچھے اچھے گھرانوں کے بچے، مالدار گھرانوں کے بچے وہاں پڑھنے جاتے ہیں، اور وہ ادارے اچھا پے کر رہے ہیں، اور بہت اچھا ان کا نام ہے اس وقت، اور ان کے بارے میں لوگ اچھی تعریف کرتے ہیں کہ جی بڑا انہوں نے ماحول بڑا اچھا دیا ہے۔ لیکن وہاں سے جب پتہ چلتا ہے کہ وہاں بھی مارا کیا، اور وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں فلاں استاد نے اتنا بڑا خوفناک ڈنڈا پائپ رکھا ہوا ہے، اور بچے جو ہیں بعض اوقات آتے ہیں اور وہ نشان پڑے ہوتے ہیں، بعض اوقات میں نے ہی بعض بچوں کو ریکمینڈ کیا ہوتا ہے اور وہ میرے پاس شکایت دے کے ماں باپ آتے ہیں کہ دیکھیں وہاں یہ حال کر دیا ہے، ابھی تک نہیں ہوا۔ یہ اصل میں وہی مائنڈ سیٹ ہے جس سے ابھی ہم نکل نہیں پا رہے۔ اور پھر جو بچہ ہے نا، میرا بیٹا چھوٹا سب سے جو ہے وہ ایک اسلامک اسکول میں جا رہا ہے، تو میں نے دیکھا کہ وہ کچھ دن سے جانے کی اس کو خواہش نہیں پیدا ہو رہی اور ڈر رہا ہے۔ اس کی ماں نے اس سے بات چیت کی تو اس نے کہا کہ وہ جو ٹیچرز ہیں نا وہ ڈراؤنی ٹیچرز ہیں۔ اچھا کیوں ایسا کیا ہوا کہ ٹیچرز ڈراؤنی ہو گئیں؟ تو پتہ چلا کہ ٹیچرز نے کسی وقت بچوں کو ڈرایا کہ اگر آپ چپ نہیں ہوں گے تو ہم آپ کو فلاں سٹور میں بند کر دیں گے۔ دیکھیں اب چھوٹا سا 4 سال کا بچہ، اس میں لاشعوری خوف پیدا ہو گیا، اس کو آپ نے کیا خوف زدہ کیا ہے؟ آپ کو اسے اعتماد دینا چاہیے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم کو دیکھیے، آپ نے بچے کو تعلیم دینا ہے تو آپ نے کیسے تعلیم دی ہے؟ حتیٰ کہ ایک بہت، حالانکہ بظاہر ایک سخت بات لگتی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے صدقے کی کھجور اپنے منہ میں ڈالی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کخن کہتے ہوئے ان کے منہ سے نکال دی اور اپنے انگلی ڈال کے نکال لی، اور ساتھ کتنی خوبصورت سی بات کی ہے کہ آل محمد پر صدقہ حرام ہے۔ ٹھیک، اب آپ نے نہ حضرت حسن کو ڈانٹا، نہ مارا، نہ کہا کہ آئندہ داخل نہ ہونا یہاں پہ، نہ ان کے داخل ہونے پہ، بلکہ ایک تعلیم دی ہے کہ بیٹا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ نکال دیا، نکالنا ہی یاد کروانا کافی تھا، ساتھ تعلیم دی ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ایک بچہ، پہلے ہی بہت کم لوگ ہیں جو دین کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور پھر اس میں سے بھی ذہین بچہ بہت کم لوگ دیتے ہیں آپ کو، اور اگر کوئی ذہین بچہ دیں تو ایک دم تو اس نے سب کچھ یاد نہیں کر لینا۔ ہو سکتا ہے کیپیسٹی کا ایشو ہو، استطاعت کا ایشو ہو، گھریلو مسائل ہوتے ہیں بچوں کے، وہ خوفزدہ بھی ہوتے ہیں، ان کو آپ نے ان کے مزاج کے ساتھ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو آپ نرمی سے، نبی پاک کی باتیں تو ہم کرتے ہیں، تو کوئی رسول اللہ 11 سال گزارے جب ایک صحابی نے، اور وہ جب بتاتے ہیں کہ اور وہ بچہ صحابی تھا، مطلب کوئی جوان نہیں تھا آپ کے پاس آیا، وہ چھوٹے بچے تھے جب آپ کی خدمت میں دے دیے گئے، اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں لڑکوں کو دیکھنے میں مجھے آپ کسی کام بھیجتے تو میں کھڑا ہو جاتا، اور پیچھے سے آ کے آپ جو پیچھے سے پکڑ لیتے اور کبھی میرے کانوں کو پکڑ کے کہتے کہ میں نے تو تمہیں کسی کام کے لیے بھیجا تھا۔ تو یہ جو نرمی کا پہلو ہے یہ آپ کو اکساتا ہے تعلیم لینے پر۔ آپ دیکھیں بچہ جب، جتنے ہمارے یہ دنیا دار اسکول ہیں، یہ عصری تعلیمی ادارے ہیں، وہاں کی ٹیچر انہیں جاتے بھی ویلکم کر رہی ہے، آتے بھی انہیں جو ہے وہ اچھی طرح سے گڈ بائی کہہ رہی ہے، پھر وہ ان کے ذاتی مسائل میں انٹرسٹ لیتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ اس کو کیا پسند ہے، یہ کیسے بیٹھنا پسند کرتا ہے، یہ کس کے ساتھ دوستی پسند کرتا ہے۔ اگر اس کا چہرہ مغموم ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ کیا ہوا، کیا وجہ، گھر میں کیا مسائل ہے، وہ ماں باپ کو رابطہ کرتی ہے۔ مدارس ایسا کیوں نہیں کرتے، اور ان کے ہاں ایسا سسٹم اور سیٹ اپ کیوں نہیں ہے